یہ معرفت والے لوگ دیکھ سکتے ہیں، فون آ کے بیٹھا وہ بھی کسی استاد کا چنڈا پسا، کہنے لگا کوئی گل نہیں میں آنکھا میٹ لاں گا، میرا ہاتھ ہی لوا دے اجے، میں آنکھیں بند کر لوں گا، جب نبی آ کے بیٹھے میرا ہاتھ لگوا دینا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بظاہر کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائل امدادیہ میں کہتے ہیں انسان کا ظاہر عبد ہے، باطن حق یعنی اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفحہ 43 پر لا الہ الا اللہ کے اعتبار سے مراتب مردہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ اور یہ سب مراتب میں سب سے اعلیٰ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھ کے یہ سمجھے لا الہ الا اللہ معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ، دھرتی پہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کتاب کے صفحہ 75 پر لا موجود الا اللہ کی ایک مثال بھی انہوں نے بیان کی، ذرا غور کرنا، مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ سائل کہتا ہے ان کے پاس آ کر ایک پلیٹ میں تو حلوہ شریف لایا، مٹھائی لایا، اور ایک پلیٹ میں گوں ڈال کے لے آیا، گندگی ڈال کر لے آیا، اور کہنے لگا مولوی صاحب، صوفی صاحب، آپ کہتے ہو ہر چیز ہی وہی ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے، تو یہ بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی ہے، یہ بھی کھا کے دکھاؤ، یہ بھی کھا کے دکھاؤ، دونوں کھا کے دکھاؤ۔ مولوی صاحب کا امتحان ہو رہا ہے، وحدت وجود والے مولوی کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو مولانا امداد اللہ مہاجر مکی اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا یہ حلوہ بھی کھاؤ اور گندگی بھی کھاؤ، تو اس نے بشکل مولوی حلوہ شریف کھا لیا، پھر صورت کو بدل کر خنزیر کی شکل میں آپ کو کھا لیا، کہ یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے امداد المشتاق، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ایک بندہ ہاتھی پر بیٹھا تھا اور کہتا ہاتھی پاگل ہو گیا، تو ہٹ جاؤ، ہاتھی پاگل ہے، آگے کوئی نہ آئے۔ تو آگے سے ایک صوفی یہ لا موجود الا اللہ والا کہنے لگا خدا کو خدا سے کیا ڈر ہے، وہ بھی وہی ہے میں بھی وہی ہوں، مینو کیوں ڈراندے ہو؟ ہاتھی نے آ کے سونڈ میں لے کے پٹک کے مارا، کہنا چل ایک خدا سے کٹ ہویا۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس دھرتی پہ اللہ الہ ہے، باقی پوری کائنات میرے رب کی مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی اس کتاب امداد المشتاق کے صفحہ 73 پر لکھتے ہیں کہ انی انا ربک، موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی تھی انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے۔ جو طور پہ موسیٰ کو آواز آئی تھی وہ اللہ نے آواز نہیں دی تھی، بلکہ موسیٰ کے اپنے جسم میں سے آواز آئی تھی۔ ہر بندے کے اندر یہ آواز موجود ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے جسم کے اندر سے آواز آئی، اس کے باطن سے آواز آئی۔ صفحہ 91 پر لکھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اس آیت میں ایک راز چھپا ہوا ہے، پہلے نفی خیر کی فرما کر اس بات وحدت الوجود کا فرمایا، بعدہ فرمایا کہ سوائے میرے جو کچھ ہے وہ اسماء و صفات میری ہیں، یعنی جو کچھ غیر ذات اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے وہ سب مظاہر صفات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت کا مطلب ہے اللہ لا الہ الا ہو، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کو پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، اللہ کے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ سے سوال کرو۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں نہیں، اللہ نے پہلے انکار کیا نفی کا، اور وہ انکار کرنے کے بعد اس بات کیا وحدت الوجود کا کہ اب دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ ہر چیز نعوذ باللہ اللہ کی صفات ہے۔ مولانا زکریا عقیدہ وحدت الوجود کی تعلیم دیتے ہوئے اپنی کتاب فضائل صدقات، اکثر بھائیوں کے گھر میں ہوگی انشاءاللہ، اس کتاب کے صفحہ 558، کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری کتاب میں 558 صفحے پر نہیں نکلا، کتب خانہ فیضی لاہور سے جو کتاب چھپی ہے اس کتاب کے صفحہ 558 پر مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، حضرت کے شاہ سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود
شرک در شرک ہے. یہ میرے ہاتھ میں مندیل ہے، میں نے آدھا مندیل پھاڑ دیا، یہ کیا کہلائے گا؟ مندیل. یہ کیا کہلائے گا؟ مندیل. یہ مندیل اس کا شریک ہے یا نہیں؟ یہ بھی مندیل، یہ بھی مندیل. کہتا ہے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. نعوذ باللہ، تو میرے میں سے نکلا اور میں تیرے میں سے نکلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندو اور رب کی توحید کو سمجھنے والوں اور محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، شرک ایسا جرم ہے، شرک ایسی لعنت ہے، شرک ایسی خباثت ہے. 1 کلو دودھ کے اندر 2 قطرے پیشاب ڈال دیے جائے تو کوئی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. زمین و آسمان دھرتی کا غیر نیکیوں سے بھر رکھو. 1 مرتبہ رب کے ساتھ شرک کیا تو ساری نیکی برباد ہو کے اللہ جہنم میں ڈالے. مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. ایک عورت اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے کر رہا. ایک بیوی اپنے خاوند کی بڑی عزت کرتی ہے، ایک بیوی اپنے خاوند کی بڑی خدمت کرتی ہے، اس کی بڑی عزت کرتی ہے، وہ اس کی نیکیوں کو بڑا یاد کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ بندہ گھر آیا، اس نے کہا روٹی لے کر آؤ. اب بیگم نے سالن روٹی جو رکھی، پہلا لقمہ لگایا تو اس کی سیٹی نکل گئی. اتنی مرچیں تھی، مرچیں پوری پوری حساب سے ڈلے، اللہ ہی ڈلوائے، ویسے تو اکثر ہی نون مرچ اوپر ہو جاتا ہے. اتنی مرچیں. کہا جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بھول گئی، معاف کر دو، بے دھیانی میں ڈل گئی ہوگی، جا معاف کیا. جوتے لے کر آؤ. جی معاف کر دو، میں پالش نہیں کر سکی، بچے رو رہے تھے، جا معاف کیا. کپڑے لے کر آؤ. جی معاف کر دو، میں استری نہیں کر سکی، معاف کر دو، گھر میں صفائی کرنی تھی، جا معاف کیا. ساری غلطیاں گنوا رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، وہ معاف کر رہے ہیں. سارے کام سے جو فارغ ہو کر میاں بیوی بڑے پیار محبت سے اکٹھے چارپائی پہ بیٹھے، کوئی اپنی باتیں کرنے کے لیے، تو بیگم صاحبہ بولنے لگی، شاہ صاحب، مولوی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، ماشاءاللہ آج جب آپ صبح ڈیوٹی پہ گئے باہر والا دروازہ کھلا رہ گیا. میری اچانک نظر اٹھی تو میں نے باہر دیکھا ایک نوجوان گزر رہا تھا. کیا پیارا نوجوان تھا، کیا خوبصورت شکل تھی، کیا اس پہ رنگ و روپ تھا. ماشاءاللہ پیارے تو آپ بھی بہت ہیں، خوبصورت. میں آپ کا انکار نہیں کر رہی، آپ بھی بہت پیارے، بہت خوبصورت، بہت اچھے. کاٹن وہ بھی نہیں سی، کم وہ بھی نہیں تھا. کیا خیال ہے غیرت بندو؟ اس کی بازو مروڑ کے پیچھے 2 تھپڑ لگا اور نکل، چل میرے گھر سے. کیا